اپنی صوبائی حکومتیں ہیں ان کو گرا دوں گا، اور یہ وفاق والے پریشر میں آ کر یہ حکومت کو پاکستان کے حالات کو یہاں تک لانے میں اگر اچھے ہیں تب بھی آپ کا کردار ہے، برے ہیں تب بھی آپ لوگوں کا کردار ہے۔ آپ کو پاکستان کے تمام اداروں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام 5 منٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ قاسم علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ جو 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے، اس کا ٹاپک ہے اوریہ مقبول جان کا ٹویٹ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ 2 حصوں میں تقسیم پھر ہو جائے گا جیسے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا اگر الیکشن نہ ہوئے۔ تو میں بہت حیران ہوتا ہوں جب پاکستان کے جو سینئر ریٹائر بیوروکریٹس جو اتنے بڑے نام رکھتے ہوں اور انہوں نے پاکستان میں سرو کیا ہو، اور پاکستان کی جو 75 سالہ ہم اچھی یا بری مثالیں دیتے ہیں ان میں ان کا بھی کہیں نہ کہیں رول ہو، تو وہ جب اس ٹائپ کی بات کریں گے تو بہت تکلیف ہوگی۔ کیوں کہ پاکستان کے حالات کو یہاں تک لانے میں اگر اچھے ہیں تب بھی آپ کا کردار ہے، برے ہیں تب بھی آپ لوگوں کا کردار ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو پاکستان کی بہت بڑی ایک نوجوانوں کی سینئر لوگوں کی تعداد جو آپ کو فالو کرتی ہے، آپ کی ویڈیوز اور آپ کے ٹویٹ کو فالو کرتی ہے، تو ان کے مائنڈ پر نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ آپ کو پاکستان کے تمام اداروں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر الیکشن اپریل میں نہیں ہو رہے یا اپریل میں ہونے کی تاریخ آئی ہے تو ان دونوں محرکات میں سب سے پہلے بینیفیشری یا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا وہ کون ہے؟ وہ جناب عمران خان صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ۔ تو اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی، تو ان کو کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے حکومت اپنی گرائی کہ وفاق میں میری حکومت ختم ہو گئی ہے، میں اب وزیر اعظم نہیں رہا تو میں اپنی صوبائی حکومتیں ہیں ان کو گرا دوں گا، اور یہ وفاق والے پریشر میں آ کر یہ حکومت کو توڑیں گے یا ان کو الیکشن کروانا پڑے، جو کہ آپ کی چال ناکام گئی۔ آپ کو پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کے متعلق تو آپ بیان دیں کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا یا برا کیا۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان کے متعلق بھی بات کریں کہ انہوں نے اپنی ذات کی انا کو تسکین دینے کے لیے یہ اسمبلیاں کیوں توڑی۔ اسمبلیوں میں وہ نمائندگان تھے جو اپنے اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر آئے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے، پنجاب کی اور کے پی کی نمائندگی کرنی ہے۔ وہ ایم پی حضرات جنہوں نے اپنی جو باقی جتنے بھی ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، اہل علاقہ ہیں، ان کے کسی بھی قسم کے کوئی مسائل ہیں وہ حل کرنے تھے۔ آپ نے وقت سے پہلے الیکشن کی راگ الاپتے آپ نے حکومت گرا دی۔ ابھی جو مشکلات آ رہی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور آج سے نہیں ہیں، وہ 4 سال سے ہیں بھائی۔ 4 سال میں کہتا ہوں کہ جو پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس کے بھی آخری 2 سال لگائیں تو 2016 تک پاکستان کے انڈیکس آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور 16 کے بعد کا پاکستان دیکھ لیں، تجربات کی نظر میں پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ آپ کو یہ باتیں بھولنی نہیں چاہیے، آپ کو یہ ساری باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹویٹ کر کے لوگوں کو جو ہے نا اپنے غصے کا اظہار کر کے اور آپ نے لوگوں کو بدراہ کرنا ہے۔ خدا کا واسطہ پاکستان کا سوچیں، کیا پاکستان الیکشن کا متعامل ہے؟ نہیں ہے۔ پاکستان کا بجٹ بھی نہیں ہے، پاکستان کے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو الیکشن کنڈکٹ کروائے۔ پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے، اس کی صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کے جو فوجی اہلکار ہیں وہ شہید نہیں ہوئے؟ کتنی تعداد میں ڈیلی کوئی نہ کوئی شہید ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے، پاکستان کی فوج وہاں لگی ہوئی ہے، پولیس کو عمران خان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ ڈنڈے مار مار کے بھگا رہے ہیں۔ انہی سے پھر آپ لوگ کیا امید رکھیں گے کہ آپ کی سپورٹ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ آپ کو بھی مار کے بھگائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ میری بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، یا اگر اوریہ مقبول تک کوئی بندہ میری اس ویڈیو کو پہنچا دے تو بھی آپ کی مہربانی ہے، تاکہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ انہوں نے نیکسٹ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، صرف پاکستان کی فیور میں بیان دینا ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو۔